اعلان کریں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو ذاکر صاحب ہیں وہ قرآن پاک سے ہی اٹھائیں گے تو ان کا اپنا لکھا ہوا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اعلان پہلے کیا جائے گا. دوسرا نام 50,000 روپے وہی قرآن پاک سے اٹھائیں گے. لہٰذا یہ ذاکرین کی ڈیمانڈ ہے, ہماری نہیں ڈیمانڈ ہے. ہم تو جو ہے وہ حلف دے کے آئے. ٹھیک ہے, یہ ذاکرین کی ڈیمانڈ ہے کہ قرآن پاک پہ ہی اٹھایا جائے. آپ اس کا اعلان کریں. یہ ہم نے, ہمارے ججز نے, اور ہم نے بھی حلف لیا, ججز نے بھی حلف لیا, فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن ایک تمام ذاکرین اعظام نے ایک ڈیمانڈ کی اور میرے خیال سے بہت ٹھیک بھی ہے کہ جس ذاکر کرام کے حق میں بھی فیصلہ ہو, جو 2 انعامات کا اعلان ہوگا کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے اور تمغے کے حقدار کون ہیں, تو تمام ذاکرین حضرات کے یہ مشترکہ اس چیز سے, اس ڈیمانڈ سے متفق ہوتے ہوئے کہ یہ تمغہ اور ایون جو کہ دوسرا انعام ہے 50,000 روپیہ نقد, یہ ذاکر حضرات قرآن پاک سے اٹھائیں گے جب اعلان ہوگا, اور یہ حلف لیں گے, یہ قرآن پاک کو ضامن رکھتے ہوئے, سرکار ابو الائمہ کو ضامن رکھتے ہوئے یہ چیز, اس کا حلف اٹھائیں گے کہ یہ قصیدہ انہوں نے خود لکھا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت تو آپ تمام حضرات کی بھی اس میں تائید شامل ہے. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. سارا دن ہو گیا بیٹھے ہوئے. جج صاحبان ذرا تشریف لے آئیں. چودھری واجد صاحب, ترمذی صاحب موجود ہیں, صفدر شاہ صاحب, اور میں بتاتا ہوں. حاضرین کرام, ذرا انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. حاضرین اعظام, آپ صبح سے محمد و آل محمد علیہ السلام کا وہ مقدس ذکر سماعت فرما رہے ہیں, اور شاید بہت سے لوگ یہاں پر صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں, کھانا بھی نہیں نصیب ہوا, نہ آپ لوگوں کو فرصت ملی, نہ علی کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹھے رہو, وہ آپ نے پورا کیا ہے. بہرحال ہم 5 ججز تھے, قصیدہ کو ذاکرین نے قصیدے پڑھے, ہم نے الگ الگ بیٹھ کر سب پہ مارکنگ کی, نمبر دیے. ہم بھی اگر آپ چاہتے ہیں, ہم نے اس وقت بھی قرآن کو گواہ بنا کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کریں گے, 1 نمبر کی بھی رعایت نہیں کریں گے. اب یہی وجہ ہے, یہ جو ہمارا جیتنے والا ہے, فرسٹ پرائز لینے والا, تمغہ لینے والا, وہ صرف دوسرے نمبر سے 1 نمبر زیادہ لیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی سے رعایت نہیں کی گئی. ہمارے جج صاحب آ گئے ہیں قبلہ, یہ سید صفدر حسین شاہ صاحب اور چودھری مشتاق صاحب قبلہ, خود بھی عزادار ہیں, سارے کے سارے عزادار ہیں, اور میں جعفر رضا ترمذی, محمد عباس رضوی صاحب جی سر, اور چودھری واجد صاحب قبلہ جی. یہ ہم 5 ججز. ہم اب بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے کو تیار ہیں, کوئی بھی یہاں بیٹھنے والا شخص مومن ہم پہ شک نہ کرے, کیونکہ کسی ذاکر سے نہ ہماری روشنائی ہے اور نہ کوئی رشتہ داری ہے, نہ ہمیں پڑھنے سے پہلے کوئی ملا ہے, کوئی نہیں ایسی بات, کوئی رو رعایت نہیں کسی سے جی. اور بانیان جو ہیں, دعا کریں, ان بانیان, اب تو سارے ہی بچے رہ گئے, بزرگ تمام رخصت ہو گئے. میں عام مومنین اعظام سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ سید امداد حسین بخاری جو صحیح معنوں میں بانی ہیں, عزاداری امام مظلوم کے نجم منزل چا پچھواڑا میں, وہی عزاداری پھیل کر قصر ابو طالب آئی, قصر بطول پہنچی, اور اب اللہ کا مولا کا کرم ہے
کہ جس شان و شوقت سے ہر سال بلکہ ہر مہینے جو عزاداری جس طرح سے عزاداری کرنے کا حق ہے اس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے اور یہ بچے کر رہے ہیں. دعا کریں. پہلے تو جو بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، امداد حسین بخاری، سید ذوالفقار علی شاہ بخاری، سید اشتیاق بخاری، سید مشتاق بخاری، عابد بخاری اور سید ذوالفقار علی شاہ بخاری جو سرپرست اعلیٰ تھے، اور شبیر حسین بخاری، سید شمشیر عباس، یہ بخاری خاندان کے وہ چراغ تھے جو زمانے کی اس باد سموم نے بجھا. آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر انہیں ایصال کیجئے. ہم نے قصائد پڑھے ہیں. ہماری شرائط یہ تھی، کرائیٹیریا یہ تھا کہ کلام نیا ہو، پہلے کسی مجلس میں نہ پڑھا گیا ہو، اور جس ذاکر نے وہ قصیدہ پڑھا ہے اس کا اپنا لکھا ہوا ہونا چاہیے. کوئی تلفظ کی غلطی نہیں، کوئی وزن سے گرا ہوا کلام نہیں. بہت سی شرائط تھی جن یہ ذاکرین پورے اترے ہیں. اللہ کا شکر ہے مولا کا. یہ دوسرے نمبر پہ جو آیا ہے اس نمبر ہے 53، 53 نمبر. 53 نمبر یعنی تمغے کا حقدار جو ہے اس کے 53 نمبر ہیں، اس کے 53 نمبر ہیں 60 میں. جی حضور. لیکن جو ذاکرین نظام ہیں جی قبلہ، سامعین درود پڑھیے گا. دربار سرکار ابو طالب کہ آپ کی حاضری قبول ہوئی. آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کیجئے مقابلہ اتنا نیک ٹو نیک، اتنا کلوز تھا کہ ججز کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، اور سب نے 2 دفعہ قرآن سامنے رکھ کر، بلکہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے نے کہا جی میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں تاکہ کہیں غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. اور میں عرض کروں یہ جو خیالات ہوتے ہیں ان کا لباس لفظ ہوتے ہیں، اور جس نے بہترین خیالات کو بہترین طریقے پر ملبوس کیا وہی حقدار ٹھہرا. ابھی مجھے بتایا گیا ہے جو شرط اپنے کلام کی بخاری برادران نے ابھی میٹنگ دوبارہ انہوں نے کی، یہ شرط نہیں تھی، یہ شرط نہیں تھی، اپنے کلام کی نہیں تھی. لیکن یہ چیز ہم بطور جج میں اپنے 5 بھائیوں کی طرف سے یہ کہتا ہوں، ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، یہ قصیدہ کہیں پہلے نہ پڑھا گیا ہو. بہت اچھے. یہ ٹھیک ہے، منصفی ہے، اس پر ہم حلف لیں گے یہ قصیدہ پہلے نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے، یہ حلف لیں گے، اس بات پر حلف لیں گے. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کریں. نعرہ حیدری. بسم اللہ جی. بلائیں جی جنوی صاحب. جنوی صاحب بلاؤ جی، بلاؤ. جنوی صاحب تشریف لائیں. میری بات سنیں، میری بات تو سنیں نا. خدا کے لیے نظر اللہ نیاز حسین چپ کر جائیں. جو بھائی اس بات پہ متفق ہے کہ لکھاری اپنا لکھا ہوا قصیدہ لکھے گا وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں. بس جو آپ لوگوں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا. قرآن پہ اٹھائیں گے اور وہ یہ حلف دیں گے کہ وہ قصیدہ انہی کا لکھا ہوا تھا. اور یہاں پہ بھائیوں ہم تو بھائی بات یہ ہے حاضرین کرام، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. آپ ہمارے ہاتھی ہیں، مولا کے ہاتھی ہیں، مولا کے تلنگے بیٹھے ہیں سارے کے سارے، کسی سے نہیں ڈرتے. تو حاضرین کرام آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہماری رائے بھی یہی ہے، اور آپ نے اتفاق کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب میں
झंडवी साहब को बुला रहा हूँ। जल्दी उनको देखिए देखिए बात सुने, एक मिनट सर, एक मिनट बेटा, देखिए नहीं, जैसे आप कहा हमें मंजूर है, इससे इनहराफ नहीं करते हम, ये इतना भी इनहराफ नहीं करेंगे। बात ये है कि कुरान अभी सुबह से अब तक आपने कुरान नातिक का जिक्र सुना, ठीक है? ये कुरान पढ़ते रहे, आप सुनते रहे, दाद देते रहे, ठीक है? ये कुरान सामित है, ये खामोश कुरान है। हमारे मौला कुरान नातिक हैं, बोलते हुए कुरान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल्ला शाइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन के सीने में रख दिया है। तो इसलिए कुरान पे हाथ रखने का कोई हर्ज नहीं है, इसमें अपनी शान के खिलाफ न समझे। हमारे तो कुरान मौला है, और जो हमारे सीने में, हमारे दिमाग में, हमारी रूह में रचे बसे हुए हैं। जी हुजूर, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रख दीजिए। ये अलफ उठाएं जनाब। हाथ रखिए, चलिए। सबसे पहले ये दुआ करें कि मौला खुदावंद आलम बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे उलमाए हक और ज़ाकिरीन हक को, ऐसे मुजाहिदीन को मौला कोई गम ना दे जिंदगी में। इनकी जिंदगी इतनी तवील हो कि आप जो बच्चे बैठे हैं वो बूढ़े हो जाएं, ये पढ़ते रहें, इस्तिफादा आप करते रहें। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमारी बात मान ली। कुरान पे हाथ रखिए हुजूर झंडवी साहब, कुरान पे हाथ रख लिया। बस यही कहना है कि ये कलाम जो मैंने पढ़ा है, जिसका फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मुझे, ये मेरा अपना है, खत्म, इतना ही कहना है। जो कुछ मैंने पढ़ा है, मैंने अपना लिखा हुआ पढ़ा है बस, और मैंने ये जिंदगी में पहली दफा पढ़ा। जिंदा सलामत रहे, वाह वाह वाह। ये बात तो खत्म हो गई, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब आ रहे हैं जाकिर, नहीं, पहले दूसरे नाम हाँ देना कहा, लाइए दूसरा इनाम तो इनाम दे दे, इनाम दे दे, ये तो कम का है। नहीं, ये नहीं, दूसरा इनाम है। हाँ जी, सुनिए, निकालें। साड़ी मुल्क दे बड़ी मशहूर समाजी शख्सियत, लेकिन इस मौके ते आज़ादारी ते दर ते वड्डे आज़ादार मियां अंसर साहब, इनाम दूसरे नंबर दा ज़ाकिर अहले बैत जनाब एजाज हुसैन झंडवी साहब। और इन्हां दे कुल नंबर 5353। इनाम 50,000 रुपए, और इनाम की रकम है 50,000 रुपए। दूसरे नंबर चलो पहला इनाम देने बराए खुशनूदी सरकार इमरान अलैहिस्सलाम सलावत। बावाज़े बुलंद सलावत।
آپ کے سامنے نشان ابو طالب سلطان الذاکرین حبیب رضا صاحب قصیدہ خانی کے سلطان حبیب رضا صاحب نشان ابو طالب۔ اس سے پہلے کہ اپنا وہ قصیدہ جس کی بنیاد پہ ان کو یہ تمغہ انعام ملا ہے، اس سے پہلے ایک شخصیت کا ذکر اور ان کے فرزند کا ذکر ضروری سمجھوں گا، کیونکہ اس موقع کی نسبت سے ضروری ہے کہ اس تمغے کے پہلے حقدار استاد الذاکرین قمبر صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر آج ان کے فرزند کا قصیدہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ انیس قمبر صاحب کی محنت سے 50 نمبر ہیں، ان کے صرف 3 نمبر جھڑوی صاحب سے کم ہیں اور 4 نمبر حبیب رضا صاحب سے۔ اب جبکہ سلطان الذاکرین قمبر صاحب کے بیٹے نے تیسرا نمبر لیا ہے تو بخاری خاندان کی طرف سے 20,000 روپے نقد انعام انہیں دیا جائے گا۔ تیسرا انعام ان کو ملے گا۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، ساڈا بھی کام ہو گیا، ہٹ جائیے۔ چل بھائی پتر قصیدہ شروع کر بغیر تمیز کو، بغیر تمیز کو صرف شعر پڑھنے۔ کیا دین پہ حضور کے احسان کم ہوئے، کیا دین پر 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 حضور احسان کم ہوئے، خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے۔ بسم اللہ کیا دین پہ حضور کے احسان کم ہوئے، کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے، خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے، کیا دین پر حضور۔ بسم اللہ اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے مولا، اپنے آقا، نگہبان رسالت سید عرب سرکار ابو طالب علیہ السلام دی عظمت عرض کرنا چاہنا ہوں۔ کس عزت دا مالک ہے میرا پیشوا، کس عظمت دا مالک ہے میرا پاک مولا، شیر ملازہ ہو۔ ماتھے سے جس کا ڈر کے پسینہ نبی بنے، ماتھے سے جس کا ڈر کے پسینہ نبی بنے، عمران اس کی جان اور زندگی بنے، عمران
कम हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैयदादा सादा दे जुतियां दा नौकरा मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शेर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आओ मैं दसावा चूंकि वजाहत नहीं चूंकि बिस्मिल्लाह सैयदादा मैं अर्ज करना चाहता कालिब से जान जान से कालिब मिला दिए कालिब से जान जान से कालिब मिला दिए मतलूब से जनाब ने तालिब मौला दी इज्जत दी कसम है जो भी देता है ला रैब जली देता है जो भी देता है ला रैब जली देता है खुद कभी और वसीले से कभी देता है ओ बाबा मान लेता हूँ ले आता है खालिक से मगर मुझको दुनिया में मेरा रिस्क अली देता है बिस्मिल्लाह जो जो भी देता है ला रैब जली देता है खुद कभी और वसीले से कभी देता है मान लेता हूँ ले आता है खालिक से मगर मुझको दुनिया में मेरा रिस्क अली देता है बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी क्यों नहीं बिस्मिल्लाह कायनात सब तो वड्डे बेगैरत दा दरबार कायनात सब तो उच्चे शरीफां दी पेशी 21 रमजान दी धम्मी नू कीता होया वादा जेड़े वेले मेरी सैन दरबार च पूरा कीता जेड़े वेले मेरी आलिया मखदूमा खुतबा पढ़ाए लाहौर दे गयूरों में कर्ज करा रहमान दा लहजा इमरान दा लहजा कुल्ले ईमान दा लहजा मखदूमा कौनो मकान दा लहजा हिकाए जड़े वेले मेरी सैन खुतबा पढ़े अब्दुल्ला इब्ने अफीफ है जदियां दोवे अखी कोई ना सरकार दा सहाबी है आसमान दे पासे मुंह कर कहदा मेरा अल्लाह मुद्दत बाद अली दी आवाज सुनिए मेरा अल्लाह मुद्दत बाद अली दी आवाज सुनिए कोई होवे आ जेड़ा मेरा हाथ नब के अली दे कदमां ते लावे इस नबी ने खुतबा सुना है मगर मैं शेर दसना चाहना दरबार च कह खुतबा सुने किस किस अंदाज च खुतबा सुने शेर गौर नाल समात फरमावे ज़ेबे सिना वो बोलते कुरान चुप रहे ओ ज़ेबे सिना वो बोले कुरान चुप रहे शाह नजब चुप रहे इमरान चुप रहे शाह नजब चुप रहे केड़े वेले बेटी ने जब ये कह दिया इमरान हम हुए सदा सदका